بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 9 شعبان دوسری جمعرات ہے، ایک ایسا نادر اور بابرکت دن جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ ایک مٹھی چینی اپنے سامنے رکھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ لے تو یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے حکم سے پورے آنے والے سال کے دنوں کو رحمتوں، آسانیوں اور برکتوں سے بھر سکتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ وہ لمحہ ہے جس کی روحانی گھڑیاں عام دنوں جیسی نہیں ہوتی۔ آج آسمان کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور زمین پر مانگنے والوں کی دعائیں خاص توجہ کے ساتھ سنی جاتی ہیں۔ شعبان کا مہینہ خود اپنے اندر مغفرت، برکت، آسانی اور قرب الہی کا خزانہ سمیٹے ہوئے ہے، اور جب اسی مہینے کی دوسری جمعرات آ جائے نا تو اس کی روحانی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ایک مٹھی چینی پر پڑا گیا وظیفہ بھی پورے آنے والے سال کی تقدیر میں روشنی، وسعت اور خوشحالی بھر سکتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے میرے بھائیوں جسے بہت کم لوگ پہچان پاتے ہیں، لیکن جو سمجھ جائے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آج اگر کوئی شخص خلوص دل، یقین کامل اور مکمل توجہ کے ساتھ اس عمل کو کر لینا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنوں سے تنگی، رکاوٹ، بندش اور مایوسی کو دور فرما دیتا ہے۔ اس کے رزق کے راستے وہاں سے بھی کھل جاتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ گھر میں برکت آتی ہے، دل میں سکون اترتا ہے اور زندگی کے معاملات میں ایک عجیب سی آسانی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ دن بار بار نہیں آتا، یہ لمحے بار بار نصیب نہیں ہوتے۔ جو آج اس موقع کو پہچان لینا وہ آنے والے پورے سال کے لیے رحمتوں کا سامان جمع کر لیتا ہے، کیونکہ آج ایک مٹھی چینی پر کیا گیا یہ عمل صرف آج تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے اثرات مہینوں اور دنوں تک انسان کی زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق یہ عمل کر لینا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب کی ایسی دولت عطا فرماتا ہے جس کا کوئی دنیاوی بدل نہیں، اور جسے اللہ اپنا قرب عطا کر دے، جسے اپنی دوستی میں لے لے، پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی نظر، کوئی دشمن اور کوئی بندش اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کوئی لمبا وظیفہ یا وقت لینے والا عمل نہیں، صرف چند منٹ لیکن فائدہ پورے سال کا۔ شعبان وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جس میں نیکیاں وزن پکڑتی ہیں، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور چھوٹے اعمال بڑے نتائج لے کر آتے ہیں۔ خاص طور پر آج کی جمعرات اللہ کی طرف سے قبولیت کا پیغام لے کر آئی ہے۔ ہر وہ شخص جو آج اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے گا نا، شاید دوبارہ ایسے لمحے کا انتظار کرتا ہی رہ جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں صدقہ، خیرات اور بھلائی کو بڑھانے کی ترغیب دی، کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، رزق میں وسعت لاتا ہے اور اللہ کے غضب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور جب صدقہ، دعا اور خلوص ایک ساتھ جمع ہو جائے نا تو پھر اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، چند منٹ نکال کے اس بابرکت دن کو اپنی زندگی کا موڑ بنانا ہے یا اسے عام دن سمجھ کر گزر جانے دینا ہے۔ یہ دن، یہ گھڑی اور یہ موقع آپ کی آنے والی زندگی کے لیے نا برکتوں، آسانیوں اور خوشحالی کا دروازہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پیارے بھائیو، آج اگر آپ اس وظیفے کو خلوص دل کے ساتھ پڑھیں تو نہ صرف آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے، بلکہ آپ کے نصیب میں خوشیاں اور کامیابیاں بھی خود بخود آ جائیں گی۔ یہ لمحہ ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ شعبان کی دوسری جمعرات کی یہ برکتیں سال میں صرف ایک بار نصیب ہوتی ہیں۔ آج چند منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے پورے سال کو روشن کر سکتا ہے اور آپ کی جھولی میں رزق اور خوشحالی بھر سکتا ہے۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو آج اس دن کو ضائع کرے۔ یاد رکھیے، آج 9 شعبان دوسری جمعرات کا دن نصیب لکھنے اور تقدیر بدلنے کا دن ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں دوبارہ سال کے کسی اور دن نصیب نہیں ہوتی، تو چند منٹ نکالیں، دل سے پڑھیں اور اپنی زندگی میں خوشیاں، آسانیاں اور کامیابیوں کا آغاز کریں۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ آج آپ کی زندگی کا وہ نایاب لمحہ ہے جس سے پورے سال کی برکتیں آپ کے قدم چومتی ہیں۔
آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں نا، جب آپ کے ملک میں 9 شعبان دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا، چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھیں، چاہے نماز ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، تب بھی یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے اور نہ وقت کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج یہ وظیفہ نا ضرور پڑھیں۔ اس کی فضیلت اور برکت اتنی عظیم ہے نا کہ آج تک جس کو بھی بتایا، جس نے بھی خلوص دل کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے مالا مال فرما دیا۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں دل کھول کے مانگ لیں، یہ نہ سوچیں کہ تھوڑا ہی مانگ لوں یا صرف 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج یہ دن اور یہ گھڑیاں اتنی قبولیت والی ہیں نا کہ کروڑوں کی حاجت بھی آپ کے رب کی عنایت سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو آج کے دن دل سے مانگیں، آج کے دن کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں خوشیوں، برکتوں اور آسانیوں کی روشنی بکھیر لیں۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت اور برکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے بے شمار وظائف اور اعمال روزانہ لاتا رہوں گا انشاءاللہ، اور جو آپ کی زندگی میں آسانیاں، برکتیں اور سکون لے کر آئیں۔ آج 9 شعبان دوسری جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے نا، ایک مٹھی چینی لے کے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں نماز والا درود ابراہیمی اگر آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، جو سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف کثرت سے پڑھا جائے نا تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور رزق، برکت اور سکون کی فراوانی نصیب ہوتی ہے۔ اب وصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے میرے بھائیوں 3 بار نہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو 3 بار درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کی حاجت اور ہر بندے کا مقصد مختلف ہوتا ہے۔ کوئی رزق کی کمی سے پریشان ہے، کوئی مالی مشکلات میں ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے یا زندگی کے دھکے کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت یا مقصد ہے نا، دل سے اس کی نیت کریں۔ اس کے بعد فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نا اس بابرکت وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھیں، تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھا جاتا ہے نا، پھر اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اور اب آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جاریوں کے قریب باوجود دل اور دماغ مکمل طور پہ خالص کر کے نہ اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بات نہ کریں اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ یہ لمحہ صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہے اور اسی وقت برکتیں اور رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ اللہ کریم کے 2 عظیم ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے ایسے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے کہ جسے خلوص دل اور یقین سے پڑھ لیا جائے نا، اللہ کسی بندے کو محتاج نہیں رہنے دیتا۔
اگر آپ رزق کی تنگی، غربت، فکر و فاقہ اور محتاجی سے نجات چاہتے ہیں تو آج 9 شعبان دوسری جمعہ رات کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے میرے بھائیو یا اللہ یا حفیظ، یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنا ہے، جو رزق کی بندشوں کو، اولاد کی رکاوٹوں کو، نظر بد، حسد اور چھپی ہوئی آفات کو جڑ سے تباہ کر دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، کسی کی نوکری چھوٹ گئی ہے، کسی کو نوکری مل ہی نہیں رہی، کہیں بے روزگاری ہے، کہیں بے اولادی ہے، اور اکثر یہ سب نظر بد، حسد، جادو اور منفی اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، بلکہ جادو، حسد اور نظر بد کے ذریعے ہمارے رزق پہ بندش لگا دیتا ہے، ہمیں محتاج بنا دیتا ہے، ہمیں فاقوں تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کا دشمن ہماری نسلوں کو نشوں میں مبتلا کر کے ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کی بھی حفاظت کریں اور اللہ کے ان اسماء مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آج 9 شعبان دوسری جمعہ رات کے دن آپ نے یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ یا اللہ یا حفیظ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا حفیظ کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، مگر اس محبت، عقیدت اور یقین کے ساتھ کہ عرش الہی پہ بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جب کوئی بندہ مصیبت، تنگ دستی، پریشانی، نظر بد اور حسد سے نجات کے لیے یا اللہ یا حفیظ پڑھتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے ایک غیبی فرشتہ اس کے قریب کر دیا جاتا ہے جو اس کے مسائل کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا حفیظ پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پہ دم کریں۔ جب آپ 11 بار یا اللہ یا حفیظ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس پاکیزہ صفت سے پکارتے ہیں نا، یعنی یا ربنا کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آپ کے راستوں کی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے اور آپ کے نصیب کو اجاگر کر دیتا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے تاکہ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ ہوں۔ یہ نام اللہ کی پاکیزہ صفتوں میں سے سب سے بہترین اور طاقتور نام ہے، جو دل کی گہرائی سے پڑھا جائے نا تو ہر پریشانی، رکاوٹ اور تنگی دور کر دیتا ہے۔ تو آپ نے 21 بار یا ربنا پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پر پھر پھونک مار دیں اور دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے خاص دروازے کھول دیے ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور نصیب کے راستے روشن ہو رہے ہیں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ قرآن مجید کی ایک مختصر مگر لاجواب سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ سورت نہ صرف اللہ کی پسندیدہ ہے بلکہ اسے دولت اور برکت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر گھر میں رزق کی کمی ہے، مالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی یا فکر و فاقہ گھر میں چھایا ہوا ہے، تو آج اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا حفیظ پڑھا، دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار یا ربنا پڑھا، اور اب تیسرے نمبر پر نا آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر وہ خاص سورت ہے جو ہمیں کثرتیں عطا کرتی ہے۔ جب اس کی گھر کے اندر بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے نا، تو گھر کے اندر ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے جسے کامیابی کا راز اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جو بھی اسے پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو پیارے بھائیوں، آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں
آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہو نا، دل سے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے یہ بابرکت سورت 33 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے بندشیں اور رزق کی تنگیاں ختم ہوں گی، گھر میں پریشانیاں اور فاقے دور ہوں گے اور کامیابی آپ کی تقدیر بن جائے گی۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پہ پھونک مار دیں۔ اب آج کا آخری اور چوتھا وظیفہ آتا ہے، جس کے بغیر یہ بابرکت عمل مکمل ہو نہیں سکتا۔ اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 انتہائی خاص نام پڑھنے ہیں، جو رزق، ارجنٹ پیسوں اور ہر مالی ضرورت کے لیے سب سے بہترین ہے۔ یہ نام ہے یا حی یا قیوم۔ یہ نام اسم اعظم کہلاتے ہیں اور یہ فرشتوں کے وظائف اور صحابہ کرام کے وظائف میں بھی شامل ہیں۔ یا حی یا قیوم پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، چاہے کتنی ہی پرانی بیماری ہو، پڑھنے کے بعد چیختی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ کئی سالوں کی پرانی غربت، تنگ دستیاں، بے سکونی اور بے برکتیاں جو بھی آپ کے گھر میں ہیں نا، سب دور ہو جاتی ہیں۔ گھر کے ہر کونے سے رزق اور برکتیں آتی ہیں اور غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ دوبارہ کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ روزگار، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے جو بھی پریشانیاں ہیں نا، یہ وظیفہ ان سب کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیے کہ یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اسی طرح آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کو اس پاک نام سے پکارتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت اور ہر جائز آرزو کو پورا فرماتا ہے۔ آخر میں 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چینی پہ پھونک مارے اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق، خوشیاں اور کامیابیاں کھول دی ہیں اور آپ کی زندگی میں برکتیں نازل ہو گئی ہیں۔ تو پیارے بھائیو، پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا حفیظو کو پڑھا، اب دوسرے نمبر پر 21 بار یا ربنا کو پڑھا، پھر تیسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر اور چوتھے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لینا، تو آخر میں 3 بار ہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آتا ہے چینی کا سب سے خاص مرحلہ۔ آج کل کیڑے مکوڑے اور اللہ کی مخلوق بھوکی پیاسی ہے۔ آپ نے یہ چینی نا یا تو کسی درخت کے سائے میں ڈالنی ہے جہاں چرند پرند اور حشرات اسے کھا جائیں، یا پھر کسی کھلی جگہ پہ رکھ دیں تاکہ اللہ کی مخلوق اسے کھا لے۔ جیسے ہی یہ چینی اللہ کی مخلوق کے ذریعے کھائی جائے گی نا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا کہ پورے سال آپ کے پاس رزق اور دولت آئے اور آپ کو خود بھی معلوم نہ ہو کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کو بے پناہ عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو مالا مال کر دے گا اور اللہ کے صفاتی ناموں کے ذریعے فوری مدد اور برکت نازل ہوگی۔ اس وظیفے کو کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ جو بندہ اسے پڑھتا ہے نا، دین و دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی اس مہینے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، رب کی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتا ہے۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں فرمائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ تو جانتے ہیں نا کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہے نا، وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔
اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہی دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔